اور ہم سبوں کو بھی موت سے قبل موت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کا بیٹا عالم ہو جائے، حافظ ہو جائے، قاضی ہو جائے، مفتی ہو جائے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادیں ان کے لیے خود ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، دیگر اچھے اعمال کے ذریعے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ اپنی فکر خود کریں، جی آپ اپنی فکر خود کریں، ورنہ بہت سے نالائق بیٹھے تو ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد انہیں کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے۔ اللہ جملہ برادران جناب ڈاکٹر امجد رضا صاحب، جناب مولانا غلام احمد رضا مصباحی صاحب، جناب حافظ عبدالصمد سما قادری صاحب اور ان کے جملہ بہنوں کو، جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، مرحومہ کو اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ حکومت کے تحت 2-3 بند میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا اور فاتحہ خوانی کے بعد دعات پر انشاءاللہ محفل پاک کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا۔ اب کون آیا ہے زمانے میں سدا رہنے کو؟ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ابا ادا چلے گئے۔ کون آیا ہے زمانے میں سدا رہنے کو؟ یاد رکھنا، اس غلط فہمی میں مت رہنا، اس بھول بھلیا میں مت رہنا کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم نے جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ابھی تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ابھی ہم نے آنکھیں کھولی ہے، ابھی ہم نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں، زندگی کے عیش و آرام ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ ابھی موت نہیں آئے گی، موت تو جب آئے گی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب بڑھاپے کے منزل پہ قدم رکھیں گے تب موت آئے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کون آیا ہے زمانے میں سدا رہنے کو؟ کون آیا ہے زمانے میں سدا رہنے کو؟ تو بھی 2 دن کا ہے مہمان چلا جائے گا، تو بھی 2 دن کا ہے مہمان چلا جائے گا۔ اور لوگ لڑتے ہیں کیوں؟ تھوڑی سی زمین کی خاطر۔ لوگ لڑتے ہیں کیوں؟ تھوڑی سی زمین کی خاطر۔ ارے چھوڑ کر کھیت اور کھلیان چلا جائے گا، چھوڑ کر کھیت اور کھلیان چلا جائے گا، چھوڑ کر کھیت اور کھلیان چلا جائے گا۔ اور کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ ثروت والے؟ ثروت نہیں سمجھو گے تو سن لیجئے، دولت کا ہم وزن ہے ثروت، دولت ثروت ہم وزن لفظ ہے، یعنی دولت والے۔ کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ ثروت والے؟ کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ دولت والے؟ ناتواں ہو یا پہلوان چلا جائے گا، ناتواں ہو یا پہلوان چلا جائے گا، اور سونی رہ جائے گی، سونی رہ جائے گی یہ اونچی عمارت تیری، سونی رہ جائے گی یہ اونچی عمارت تیری۔ تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا، تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا۔ اور اپنی دولت پہ تو مغرور کیوں بن بیٹھا ہے؟ اپنی دولت پہ تو مغرور کیوں بن بیٹھا ہے؟ ارے تیری مٹ جائے گی یہ شان چلا جائے گا، تیری مٹ جائے گی یہ شان چلا جائے گا۔ اور یہ شعر سن لیجئے، آپ کیسے آئے تھے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن علماء نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے تھے تو کیسی حالت تھی۔ آپ سمجھ کریں کہ ہاتھ کھولے ہوئے آیا تھا جہاں میں جیسے، ہاتھ کھولے ہوئے آیا تھا جہاں میں جیسے، پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا، پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا۔ اب فرمائش کی تکمیل کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سب لوگ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا بھرپور ثبوت پیش کرتے ہوئے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آواز اس وقت ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ 3-4 بند آپ تک پہنچ جائیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیرے پہ ہے، منزل تیرے
منزل تیرے قبر ہے اور طے کر رہا جو دو دن کا یہ سفر ہے کا یہ سفر ہے دنیا بنی جب سے لاکھوں کروڑوں آئے دنیا بنی جب سے لاکھوں کروڑوں آئے اور باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر منزل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عظمت والدین نعرہ تکبیر یہ سب نے جگہ گزارش ہے ایک گزارش کی طرف امام صاحب سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا کی فرمائے اور بڑی محبت کرتی تھی جب بھی بات آتی تھی حیات علماء کی تو دو نام آتے تھے مختار صاحب اور معامدار صاحب ہمیشہ کہتے تھے بڑے اچھے حیا مند ہے کہ آج تک کبھی نگاہیں کسی پر ایک تو ہمیشہ اور ہر طور میں کہیں نہ کہیں وہ نظر آتی تھی چاہے منصبی مولانا ہو چاہے کسی ہو لیکن آج میرے نوجوان سکول ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امام خطیب کے توفیق اور ہمارے جتنے بھی تمام علماء سنت کو ہم سبوں نے مدعو کیا ہے سبوں کے وسیلے سے مغفرت ہے خوش نصیب ہے اور میں دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ میرا ارادہ نے کہا بہنوں نے کہا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جب گئی تو سبوں نے کہا کان سے سنا کہ میرے باپ بھی کلمہ پڑھ کے گیا ہے اور میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے گیا اسی لیے کہا جاتا دنیا میں آفات سے بچانا مولا عقبہ میں کچھ دکھانا مولا پہنچو جو نبی پاک پیغمبر کے حضور اس وقت ہمیں ایمان پہ اٹھانا مولا اور کچھ ہم خار ہیں گنہگار ہیں سراپا ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہیں کچھ رہے یا نہ رہے کرتے رہے ہم سب دعا یا رب نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان سبھی حضرات پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار میرے والدین کے نام پہ آپ حضرات کہہ دیجیے سبحان اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے والے میں جہاں بھی کہیں محفل ہوتی تھی محفل میلاد مصطفیٰ تو کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی گوشے میں کسی نہ کسی جگہ رہنما ضرور نظر آتی تھی بڑے غور سے اس محفل پاک کو میری محفل کو سماعت کرتی تھی اللہ نے اس کا جزائے خیر عطا فرمائے کہہ دیجیے آمین بات آ گئی تو یہ بھی سن لیں ایک مسئلہ آ گیا ایک معاملہ آ گیا جناب حافظ عبدالصمد صاحب میں نے تسلی دی میں نے کہا کہ آپ کی ماں میری ماں ہے کیا موجود ہے میں بڑوں کا لوگ احترام کرتا ہوں میں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت آپ کی ماں میری ماں ہے میں نے اپنی ماں کھو دی ہے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اب آپ کی ماں میری ماں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہہ دیجیے میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے سمجھ کیجیے کہ آنکھوں سے تو نے اپنے